میں اسے ہر بات سکھاؤں گا، ہر وہ بات جو اسے دھوکے سے بچا سکے۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ انسانوں پر کسی بھی صورت اعتبار نہیں کرنا ہے، اور خاص کر عورت پر۔ میں اسے بتاؤں گا کہ یہ اپنے زندگی میں آنے والے ہر انسان کے دوسرے رخ سے خود کو آگاہ رکھیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ چھپی ہوئی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ خاص کر اسے یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا میں محبت نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ محبت کے نام پر جو کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب ڈرامے ہوتے ہیں۔ اور معلوم کرنا ہے حوریہ کہ مجھے اسے کیا سکھانا ہے۔ ساکت پتلیوں اور بے جان ہوئی جان کے ساتھ حوریہ اس کی ہر بات کے آر پار ہو گئی، اور آر پار اس نے خود کو ہی دیکھا۔ اس نے تیزی سے سر نبی میں ہلایا، پاگلوں کی طرح۔ اگر وہ معلوم کر لیتی تو جو بچا تھا وہ سکون بھی چلا جاتا، پھر وہ باقی ماندہ زندگی کیسی گزارتی؟ اگر اسے سب کچھ معلوم ہو جاتا تو راتوں کے آخری پہروں میں بھی وہ نہ سو سکتی۔ 3 افراد پر مشتمل وہ گھر صرف 2 افراد کا ہوا۔ حوریہ ہر گزرتے دن کے ساتھ منفی ہونے لگی۔ ایک ایسی عورت جسے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ناپسند کیا جا رہا تھا، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی ثبوت کے، اور اگر کوئی ٹھوس وجہ مل ہی جاتی، اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ آ بھی جاتا تو بھی حوریہ کہاں جاتی؟ وہ جس شخص سے مسلسل محبت کیے جا رہی تھی وہ اسے مسلسل ناپسند کیے جا رہا تھا۔ دن اور رات ایک جیسے ہو چکے تھے، بے معنی اور بے لطف۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ، ایک ہی تعلق سے جڑے الگ الگ سمتوں میں جا رہے تھے۔ ہمراہی اگر اپنے سمت بدل لے تو صحراؤں میں بھی بھٹک کر دیوانہ ہو کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ حوریہ کا بھی یہی جی چاہتا تھا، وہ ایسی دیوانی ہو کر مر جائے کہ وہ اس کی موت پر ہی بلبلا اٹھے۔ مذاق میں ہی سہی، روئے تو، یاد تو کرے، نام تو لے، پکارے تو سہی۔ ایک ہی موسم میں انہوں نے چند سال اور گزار دیے۔ شادی کی اس ڈوری پر سب گرے حوریہ نے ہی لگائی تھی، اور وہ گرے لگاتے لگاتے اب تک چکی تھی، پھر بھی ہر بار ایک نئی گرہ لگا دیتی۔ پاپا، ہمارے گھر بیبی ڈول کب آئے گا؟ حسام اپنے پاپا کی گود میں بیٹھ کر پوچھ رہا تھا۔ کچن میں کھانا بناتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ حسام اس سے بہت دفعہ پوچھ چکا تھا۔ آج کل وہ ایسے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر جب وہ دونوں واک کرتے ہوئے گھر کی طرف آ رہے ہوتے تھے تو یہ اس کا پسندیدہ ٹاپک تھا۔ شاید اس کی کلاس فیلوز اپنے چھوٹی بہنوں کی باتیں کرتے تھے اس سے، اور اسے نت نئی کہانیاں اور شرارتیں سناتے تھے۔ وہ تنگ آ گئی تھی روز روز اس کے ایک ہی سوال پوچھنے سے، اور اب وہ اپنے بابا سے بھی پوچھ رہا تھا۔ ڈول؟ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یس، ہماری ڈول، پنک فراک والی ڈول، جو مجھ سے باتیں بھی کرے، جسے پرام میں بٹھا کر ہم گھمانے لے جائیں، اور اگر وہ کبھی سو رہی ہو تو میں اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹ لوں تاکہ وہ اٹھ کر رونے لگے اور میں ہنسنے لگوں۔ ہمیں کوئی ڈول نہیں چاہیے۔ حسام میری جان ہے، اور جان صرف ایک ہی ہوتی ہے۔ تو پھر میں کس سے کھیلوں گا؟ مجھ سے۔ لیکن آپ تو بڑے ہیں، اور آپ ہر وقت میرے پاس بھی نہیں ہوتے۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے گی۔ اگر تم چاہو تو میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے، اور اتنی محبت میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی، حسام نے بھی اسی کے انداز سے بازو پھیلائے۔ تمہیں پتا ہے حسام، دنیا میں صرف ایک ہی محبت ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کی، یعنی تمہاری اور میری، اور ماما کی۔ ماما کہتی ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، بہت بہت زیادہ۔ وہ بھی آپ جتنی ہی محبت کرتی ہے نا؟ وہ محبت کر لیتی اگر وہ ایک عورت نہ ہوتی۔ وہ کہے بنا رہ نہیں سکا۔ وہ جانتی تھی وہ کوئی ایسی بات ضرور کہے گا، اور اس نے کہہ دی۔ ایک بیٹے سے، اس کی ماں سے متعلق کچن سے تیزی سے نکل کر اس نے حسام کو اس کی گود میں سے اٹھایا اور اس کے گال چومے اور دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔
میرے بیٹے کو تو میری محبت پر یقین کرنے دو، اسے کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے جیسے تم نے نہیں کیا۔ ان سالوں میں مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہو جائے جو تمہیں چاہیے۔ تم نے خود تو مجھے محبت دی نہیں، تم چاہتے ہو کہ مجھے حسام کی محبت بھی نہ ملے، وہ تمہارے جیسا بن جائے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں وہ مجھ جیسا نہ بنے، اپنے باپ کی طرح اندھا اور برا نہ بنے، ہر ایک کے ہاتھوں الو نہ بن سکے اور آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھے۔ اس کی ہر رنگ ڈھنگ کو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے صرف کتابیں ہی نہیں پڑھنی، اسے لوگوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اسے میں نہیں بننے دوں گا، میں اسے چپ چپ کر گٹ گٹ کر روتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا۔ تم اس معاملے سے دور رہو۔ میں اپنے بیٹے کو دکھی نہیں بننے دوں گا۔ چپ چپ کر روتے ہو تم، کیوں؟ کس لیے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی سبھی مسئلے میرے لیے بنے ہیں۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میں کون ہوں۔ حسام کی ماں بھی نہیں ہوں تو کون ہوں؟ کیا ہوں تمہارے لیے؟ میں مان لیتی ہوں کہ میں بری عورت ہوں، بہت بری ہوں گی، مگر میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے دھوکے دیے ہوں گے، مگر محبت کے نام پر تمہیں کوئی بھی دھوکا نہیں دیا ہے۔ اپنی محبت میں تمہارے لیے کڑی ہوں، کتنی بار سنو گے؟ آخر کتنی بار؟ تمہیں تو رحم بھی نہیں آتا، ایسے تو نہیں تھے تو، میرے لیے ہی ایسے بن گئے۔ میرے لیے ہی کیوں؟ مجھے گھر سے نکال کر باہر پھینک دو، لیکن اب بس کرو، اتنی سزا کاٹی ہے اس محبت کے لیے جو میں نے تم سے کی۔ تمہاری بیوی تنہا رہتے رہتے تک چکی ہے، وہ مردہ ہونے کو ہے، اور تم اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہو۔ کیسے مسیحا ہو، اپنے بیوی کا علاج نہیں کر سکتے؟ حسام اس ہسٹریائی انداز پر سہم گیا۔ نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ تمہیں نفرت کرنی بھی چاہیے، لیکن صرف مجھ سے، ہر عورت سے نہیں۔ ہر عورت میں قدسیہ بھی شامل ہے، اور وہ نفرت کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم سے محبت کا اتنا بھیانک انجام ہوگا، لیکن اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو بھی میں یہی کرتی۔ تمہاری محبت میرے وجود میں ایسی اتری کہ میں مر تو سکتی تھی، لیکن تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ حسام کو اس سے لے کر جا چکا تھا، وہ روئے یا چلائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب وہ اس کی زندگی سے جا نہیں رہی تھی تو وہ سب کچھ کرنے میں حق بجانب تھا۔ وہ کسی بھی عورت کو اپنے زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ محبت کے کتنے ہی منتر اس پر پڑھ کر کیوں نہ پھونک دیتی، اس پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ جب محبت کا اولین طلسم ٹوٹتا ہے تو پھر کوئی اور جادو نہیں چلتا، کسی اور کا جادو نہیں چلتا۔ یہ طلسم صرف حوریہ نے توڑا تھا۔ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے میں نے اپنا ایک قیمتی سال ضائع کیا تھا۔ میں اسے ضائع ہی کہوں گی کیونکہ میڈیکل کے لیے میرا میرٹ نہیں بنا تھا اور مجھے دوبارہ پیپرز دے کر میڈیکل کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ میرٹ پر آنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی، اتنی پڑھائی کی کہ مجھے یقین تھا کہ اب میڈیکل کالج کے اسٹاف کو مجھے اعزاز کے ساتھ کالج میں سیٹ دینی ہی ہوگی، اور وہ فخر سے کہتے پھریں گے کہ حوریہ ندیم ان کے کالج کی طالبہ ہے۔ حوریہ ندیم ان کے کالج کی طالبہ بن گئی اور اعزاز اسے خاندان بھر سے ملا میڈیکل کالج کی طالبہ بننے پر۔ جہاں سب آرٹ، ڈیزائن اور میڈیا سٹڈیز کر رہے تھے، ایک میں ہی ہونہار تھی خاندان بھر میں جو ڈاکٹر بننے جا رہی تھی۔ مجھ سے متاثر ہونے والوں میں سب سے آگے میرے ڈیڈ تھے۔ انہوں نے مجھے کالج آنے جانے کے لیے نئی 0 میٹر کار گفٹ کی تھی، وہ کار جو مجھ سے بڑی نمرا آپی کے پاس بھی نہیں تھی۔ ہونہار بچوں کو کچھ تو زیادہ پیدا ملنا چاہیے اور ان کے ذرا سے زیادہ نخرے بھی اٹھائے جانے چاہیے، تو میرے اٹھائے گئے۔ اس 1 سال کی چکر میں قدسیہ سے پورے 2 سال پیچھے رہ گئی۔ وہ 2 سال مجھ سے سینئر ہو گئی۔ وہ ویسے بھی مجھ سے 1 سال سینئر ہی تھی،
اسکول میں ہماری دوستی اسکول بس سے شروع ہوئی تھی اور دیکھنے والوں کے لیے وہ کافی پختہ دوستی تھی جس پر رشک کیا جاتا تھا، ناز کیا جاتا تھا اور دعا کی جاتی تھی کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا دوست ہو۔ یہ کاش والا دوست قدسیہ میری ہی تھی۔ مجھے لے کر قدسیہ بھی یہی دعویٰ کرتی تھی کہ وہ میرے معاملے میں بہت خوش قسمت ہے۔ قدسیہ کا جنون تھا ڈاکٹر بننے کا۔ ہماری دوستی کا آغاز بھی اسی لیے ہوا کہ ہم اکثر میڈیکل لائف کو ڈسکس کرتے، اپنے پلانز ایک دوسرے کو بتاتے۔ میں اور وہ اسکول لائف سے ہی ڈاکٹر میگزین پڑھنے کے عادی تھے۔ میں اپنے خالہ سے آسٹریلیا سے منگواتی تھی جبکہ قدسیہ ایک سٹور سے ڈھونڈ کر پڑھتی تھی۔ میرے میگزینز اس کے میگزینز کے مقابلے میں بہت معلوماتی ہوتے تھے۔ میرے پاس مختلف میڈیکل رپورٹس پر مشتمل بکس بھی تھی، آرٹیکلز بھی، تو قدسیہ بہت ممنون ہوتی تھی میری ہی وجہ سے وہ اتنا کچھ پڑھ پائی تھی۔ میں بس اس کی اتنی ہی ممنون ہوتی تھی کہ وہ مختلف آرٹیکلز کو میرے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہے جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ دوستی کے معاملے میں ذرا مختلف انسان تھی۔ دوستوں کے مخصوص ہنگامے، لڑنا جھگڑنا، شور شرابہ مجھے متاثر نہیں کرتے تھے۔ اگر قدسیہ بھی میری دوست نہ ہوتی تو شاید کوئی اور بھی نہ ہوتی۔ قدسیہ سے دوستی بھی بہت سست روی سے آگے بڑھی تھی۔ 1 سال تک تو میں نے اسے اپنا نمبر ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے 2-3 بار مانگا مگر میں نے نظر انداز کیا۔ مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کہ میں اس سے اسکول سے آنے کے بعد بھی فون پر بات کروں۔ قدسیہ بہت بولتی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اسے اکثر میری یاد آتی ہے۔ چھٹی کے فوراً بعد گھر جاتے ہی اسے میرے یاد آنے لگتی تھی، پھر رات تک وہ مجھے 2-3 بار کال کر لیتی۔ تعلیم کے علاوہ میری اپنی بھی مصروفیات تھی اور مجھے عادت نہیں تھی کہ میں ادھر ادھر کے لوگوں کو اپنی مصروفیات میں شامل کروں۔ نہ ہی قدسیہ میرے لیے وہ دوست تھی جس کے کان میں گھس کر میں اسے اپنی ہر بات، ہر خیال اور ہر خواب سنایا کرتی۔ میں خود اپنی دوست تھی۔ میرے گھر میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ میں خاندان کی وہ واحد انسان ہوں جس کے لیے کبھی نہیں کہا گیا کہ حوریہ ہے گھر میں اس کی دوست ہوں۔ مجھے اس طرح اپنا مذاق اڑائے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بہت بچپن میں ایک بار ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا، کسی دوست کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ مجھ میں یہ خامی تھی کہ قدسیہ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی بھی اس کا تذکرہ اپنے گھر نہیں کیا تھا۔ میں غیر ضروری باتیں کرنے کی عادی نہیں تھی۔ ڈیڈ کہتے تھے کہ انہیں میرے حد سے زیادہ پریکٹیکل مزاج سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیوں؟ میں چڑھ گئی۔ تمہارے اپنے پیمانے ہیں اور ان پیمانوں میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ لچکدار ہو اور اپنی اندر گنجائش پیدا کرو۔ مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو عمل کیا کرتی۔ یہ سب اسکول لائف کی باتیں تھی۔ کالج آنے کے بعد قدسیہ کے سب سے اچھی دوست میں بن چکی تھی۔ میرے ایک دن کالج نہ جانے پر وہ خاصا ہنگامہ کرتی تھی۔ میرے بیمار ہو جانے پر وہ بہت بار فون کرتی تھی۔ اب بھی میرا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ میں نے خالص ماؤں کی طرح خیال رکھنے والی دوست کہاں سے ڈھونڈی ہے۔ مجھ سے زیادہ اسے فکر ہوتی تھی کہ میرے بال رف ہو رہے ہیں، ناخنوں کی چمک ماند پڑ چکی ہیں اور گالوں پر سے دانوں کے نشانات کیوں ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ قدسیہ جانتی تھی کہ اسے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ میں قدسیہ کے ساتھ بہت مطمئن تھی۔ کالج میں ہم ایسی بیسٹ فرینڈز سے مشہور تھی جو ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے کالج جانے سے پہلے قدسیہ کی کافی ہائی ہیلو تھی۔ کالج میں مجھے بہت کوفت ہوتی تھی جب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لڑکیاں 5-10 منٹ کے لیے قدسیہ سے گپ شپ کرتی تھی۔ میں نے قدسیہ سے کچھ کہا تو نہیں تھا لیکن قدسیہ کافی سمجھدار تھی۔ آہستہ آہستہ قدسیہ نے اپنا حلقہ محدود کر لیا۔ سب ہی اسے پسند کرتے تھے اور وہ ہر لڑکی کو اس کے نام سے اخلاص سے جانتی تھی اور اچھے نظریے سے جانتی تھی۔
اس کے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی جو سننے والوں کو بری لگے۔ اکثر لڑکیوں کا کہنا تھا کہ قدسیہ میری خوبصورتی سے متاثر ہے اور اتنی زیادہ متاثر ہے کہ بلا وجہ مجھ سے چپکی رہتی ہے۔ قدسیہ نے 2-1 بار ایسی باتیں سنی اور دل کھول کر ہنسی۔ مجھے تو اس سے محبت ہے۔ وہ میری گال چھوٹے بچوں کی طرح تپتپاتی، میری گڑیا، میری حور، یہ کہتے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور چمکدار ہو جاتی۔ مجھے قدسیہ کی آنکھیں بہت پسند تھی، روشن اور چمکدار۔ قدسیہ بہت خوش تھی کہ آخرکار ہم پھر سے ایک ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، جبکہ وہ مجھ سے 2 سال سینئر ہو چکی تھی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں ہمیشہ اس کی عادت تھی۔ ان 2 لوگوں کی گروپ نے میرا خاص خیر مقدم کیا، جیسے سالوں سے میرا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ قدسیہ اور عفان کی گروپ نے۔ عفان کا نام میں نے 2 سال پہلے سنا تھا جب قدسیہ نے نیا کالج جوائن کیا تھا۔ قدسیہ کی باتوں کو میں نے کبھی زیادہ غور سے سننے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی مجھے وہ یاد رہتی تھی۔ کئی بار اس نے مجھے اپنے کزنز کے بارے میں بھی بتایا اور میں ہر بار کسی نئے تذکرے پر بھول جاتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ وہ برا نہیں مانتی تھی بلکہ نئے سرے سے مجھے یاد کروا دیتی۔ میں حاکمیت پسند تھی اور قدسیہ اس حاکمیت میں محکوم کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اگر وہ محکوم نہ بھی ہوتی تو بھی وہ حاکم نہ بن سکتی۔ وہ حکم چلانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے لیے خاص تھی۔ وہ میری مداح تھی، میری ہر ادا انداز کو سراہنے والی۔ عفان کا ذکر اس نے بارہا کیا تھا۔ ایک عرصے تک میں یہ سوچتی رہی کہ آخر کیسے میں عفان کے ذکر کو نظر انداز کرتی رہی۔ کیا اس کا ذکر نظر انداز کیے جانے کا قابل تھا؟ کیا ایسا کیا جانا چاہیے تھا؟ قدسیہ مجھے لے کر عفان کے پاس گئی۔ حوریا، وہ مجھے دیکھتے ہی بولا۔ میں اسے دیکھ کر بول ہی نہیں سکی۔ وہ بالکل ایسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے قدسیہ مسکرا رہی تھی، اسی محبت اور اسی چاہ سے۔ اتنا انتظار کروایا تم نے؟ اس کا اشارہ میری 1 سال گیپ کی طرف تھا۔ ہم دونوں کے گروپ میں عفان سینئر تھا اور میں جونیئر۔ اب تم جونیئر ہو گئی ہو، قدسیہ بولی، یعنی کہ تم درمیان میں آ گئی ہو۔ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں، مگر میں نے کر دی۔ ہاں، تم دونوں کے درمیان میں۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ میرے آنے سے بہت خوش تھی۔ قدسیہ کی کلاس تھی، وہ چلی گئی۔ عفان مجھے کالج دکھانے لگا اور ساتھ ساتھ وہ مجھے کالج میں ہوئے مختلف واقعات سنا رہا تھا۔ ویسے ہی واقعات کبھی قدسیہ بھی مجھے سنا چکی تھی۔ میں بہت توجہ سے عفان کو سن رہی تھی۔ اگر میں ذرا ٹھہر کر کچھ وقت کے لیے سوچ بھی لیتی تو بھی یہی نتیجہ نکلتا کہ مجھے اسے سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عفان وہ غیر معمولی خوبصورت نہیں تھا، لیکن وہ خوب تھا۔ کیوں تھا میں معلوم نہیں کر سکی۔ یہ پہلی نظر کی پسندیدگی یا محبت نہیں تھی، یہ پہلی نظر کی خوبی تھی۔ اس کی پہلی نظر کی جس نے مجھے باندھ لیا تھا، پابند کر دیا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کو اٹھانا، ہونٹوں کو ہلانا، نرمی سے مسکرانا، سر کو ہلانا سب دیکھ رہی تھی، بہت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ وجہ میرے پاس بھی نہیں تھی، یقیناً وجہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ کہاں کا میڈیکل کالج اور کہاں کی لائف۔ مجھے تو کالج میں کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدسیہ سے 1 کلاس سینئر تھا اور مجھ سے نہیں۔ وہ میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتا تھا جو قدسیہ جانتی تھی، اور میں بھی اس کے بارے میں سب جانتی ہوتی اگر میں نے وہ تمام باتیں ذرا غور سے سنی ہوتی جو قدسیہ اکثر سنایا کرتی تھی۔ کیا عفان کا ذکر بھول جانے کے لیے تھا؟ پہلے دن کالج سے آنے کے بعد میں دیر تک یہی سوال سوچتی رہی۔ اس کا نام نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وہ نہیں۔ میں بار بار نئے سرے سے عفان سے پہلی بار ملنا یاد کرتی تھی۔ مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ میں نے اسے متاثر کیا یا نہیں۔
اسے میں کیسی لگی؟ شاید میں اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پہلی بار کے ملنے کو میں نے ہزاروں بار ذہن میں دہرایا۔ جب قدسیہ مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی تو اپان کی ہماری طرف پشت تھی۔ وہ اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف تھا۔ عفان، قدسیہ نے 2 قدم کے فاصلے سے اسے متوجہ کیا۔ وہ فوراً ایسے پلٹا جیسے انتظار سے عاجز ہو چکا تھا۔ حوریہ، اس نے عین میری آنکھوں میں صرف میری طرف دیکھا اور اسے میں نے واضح چونکتے دیکھا۔ بہت سے لوگ مجھے دیکھ کر ایسے ہی چونک جاتے تھے۔ وہ چونکا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اپنا نام سنا، بہت اچھا لگا۔ وہ صرف مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میرے بارے میں پوچھ رہا تھا، صرف میری طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ یہ سب دوستی کے لیے کر رہا تھا، قدسیہ کی یا